بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں پیارے بچوں؟ آج میں آپ کو جویریہ اور اس کے بیگ کی کہانی سناؤں گی۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ جویریہ بہت خوش تھی۔ اس کے ابو اس کے لیے ایک خوبصورت اسکول بیگ لے کر آئے تھے، جس میں لنچ باکس رکھنے کی جگہ الگ، پینسل باکس کی الگ اور ہر ضروری چیز رکھنے کی الگ الگ پاکٹس بنی ہوئی تھیں۔ پہلے دن وہ بیگ اسکول لے کر گئی تو ساری سہیلیوں نے اس کے بیگ کی بہت تعریف کی۔ گھر واپس آ کر کھانا کھاتے ہوئے جویریہ نے اپنی امی سے کہا، امی یہ بیگ مجھے بہت اچھا لگا اور اسکول میں میری ساری فرینڈس نے بھی اسے بہت پسند کیا۔ امی نے پوچھا، اچھا تو پھر آپ نے اس نعمت کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کیا؟ جویریہ بولی، جی امی، میں نے الحمدللہ پڑھا ہے۔ تو بچوں، ہمیں پتہ چلا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت ملے، کوئی نئی چیز ہمارے پاس آئے تو الحمدللہ کہنا چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے، یا سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہمیں یہ چیز عطا فرمائی۔ اچھا، پھر جویریہ شام کو ہوم ورک کرنے کے لیے بیٹھی۔ ساری کتابوں اور کاپیوں کو ایک ساتھ ہی نکال لیا، اور جب رات کو اسے نیند آنے لگی تو جیسے تیسے کتابوں کو الٹ پلٹ کر کے بیگ میں ٹھونسا اور سو گئی۔ صبح بھی اس نے ناشتہ پورا ہی کیا تھا کہ اسکول وین آ گئی۔ وہ جلدی سے وین کی طرف لپکی۔ ہمنا نے اس کے بیگ کو پہلی مرتبہ دیکھتے ہوئے کہا، جویریہ یہ بیگ کس قدر خوبصورت ہے۔ جویریہ نے بتایا، ابو پرسوں ہی تو لائے ہیں، تم کل اسکول کیوں نہیں آئی تھی؟ ہمنا بولی، بس جویریہ سستی ہو گئی، اب افسوس ہو رہا ہے کہ ایبسنٹ نہ ہوتی، اب کاپی فیئر کرنے کا مسئلہ بنے گا۔ یہ جملہ سنتے ہی جویریہ کچھ سوچنے لگی۔ اتنی دیر میں وین مکمل بھر چکی تھی، ساری طالبات آ چکی تھیں اور آج ہونے والے ٹیسٹ کی تیاری کر رہی تھیں۔ جویریہ سوچنے لگی کہ میں بھی کوئی کتاب نکال کر پڑھتی ہوں۔ اتنے میں اسے بیگ کی آواز سنائی دی، جویریہ تم نے میری ظاہری خوبصورتی کی طرف توجہ دی مگر باطنی صفائی کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ کیا ظاہر اور باطن؟ وہ حیران ہو کر بولی۔ اسے ایسا لگا کہ جیسے اس نے یہ الفاظ پہلی بار سنے۔ پھر اسے بیگ میں سے آواز آئی، ظاہری خوبصورتی یہی کہ مجھے دیکھ کر ہر ایک نے میری تعریف کی ہے، کیونکہ میں باہر سے بہت خوبصورت ہوں، لیکن میرے اندر سے تم نے ساری کتابیں بغیر کسی سلیقے کے ٹھونس رکھی ہیں۔ یہ دیکھو، میتھس کی کتاب کے سارے پیجز مڑے ہوئے ہیں، اسلامیات کی کتاب الٹی رکھی ہے، اردو کی کتاب کے پیجز سائنس کی کتاب میں گھس کر رہ گئے ہیں، اور یہی حال ساری کاپیوں کا ہے، ان کی نئی نئی جلدیں مڑ کر خراب ہو رہی ہیں۔ جیسا کسی چیز کا ظاہر ہو ویسا ہی باطن ہو تب بات بنتی ہے۔ اسکول بیگ کی باتیں سن سن کر وہ شرمندہ ہونے لگی اور فوراً ہی بیگ نے اس سے ایک اور سوال کر لیا، اور ہاں، ہمنا تم سے ابھی ملی، دیکھنے میں تو تم اس سے خوش ہو کر ملی ہو، کیا اندر سے بھی تم اس سے خوش ہو؟ بیگ کا یہ سوال سن کر وہ چکرا گئی، کیونکہ جویریہ ہمنا سے خوش نہیں تھی۔ پچھلے ہفتے ہمنا نے اسے سائنس کی کاپی فیئر کرنے کے لیے نہیں دی تھی، اسے ابھی تک اسی بات کا غصہ تھا۔ اس نے بھی یہی سوچ لیا تھا کہ آج ہمنا کو ساری کاپیاں فیئر کرنے کے لیے میری کاپیوں کی ضرورت ہوگی، تو میں بھی اسے ہرگز نہیں دوں گی۔ لیکن اسکول بیگ کی بات سن کر وہ دل میں سوچنے لگی، اوہو، میرے بیگ کی طرح میرا بھی ظاہر اور باطن ایک جیسا نہیں ہے۔ اس نے شرمندہ ہو کر کہا، تو اب اس کا کیا حل ہے؟
مجھے ایسے دو رخا ہونا اچھا نہیں لگتا۔ دو رخا کا معنی ہوتا ہے بچوں ڈبل فیسڈ، یعنی منہ پر کچھ ہو دل میں کچھ ہو۔ بیگ نے کہا اس کا حل یہی ہے کہ جب تم اسمبلی سے کلاس میں جاؤ تو میرے اندر ساری کتابیں صحیح کر کے رکھو اور ہر کاپی کو بھی صحیح کر دو، تاکہ میں باہر کی طرح اندر سے بھی ویسے ہی خوبصورت لگوں۔ اور دل میں یہ بات بٹھا لو کہ ہمنا جب بھی کاپی مانگے گی تو اسے فوراً کاپی دے دینا، اس طرح تمہارا دل اس سے صاف ہو جائے گا۔ جویریہ نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ہمنا نے جویریہ سے کہا، ارے جویریہ، میں کل اسکول نہیں آئی تھی، مجھے اب ساری کاپیاں چاہیے ہوں گی تاکہ میں اپنا کام مکمل کر لوں۔ جویریہ فوراً خوشی خوشی بولی، ہاں کیوں نہیں۔ یہ جملہ کہہ کر جویریہ اپنا ظاہر اور باطن ایک جیسا کر چکی تھی۔ تو پیارے بچوں، اب آپ نے بھی اپنے اسکول بیگ کو باہر اور اندر دونوں سے خوبصورت رکھنا ہے انشاءاللہ۔ اور آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ برے برے خیالات شیطان ہمارے دل میں ڈالتا ہے، تو جب بھی کوئی ایسا خیال آئے تو ہمیں خود پر کنٹرول کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ بالکل پسند نہیں ہیں جو منہ سے تو اچھی بات کہہ رہے ہوں لیکن دل میں برائی رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے تو ہم کچھ بھی نہیں چھپا سکتے، وہ تو ہمارے دل کے خیالات کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، هو الأول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، یعنی وہی اللہ اول بھی ہے اور آخر بھی، ظاہر بھی ہے اور چھپا ہوا بھی، اور وہ ہر چیز کو پوری طرح جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تو ہمارے دل کے خیالات بھی جانتا ہے۔ تو آج کے بعد ہم بھی پوری کوشش کریں گے کہ ہمارا ظاہر اور باطن دونوں اچھے ہوں انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔